हाय काश आपा माँ पीर के लिए हमारी अश्वें ले लेती तो क्या था। और बाहर खड़ी अश्वें की कान की लोएं तक सुर्ख हुई थी इस बात पे। मुंह इतना खुल गया कि शहद की मक्खी भी आराम से अंदर घुस सकती थी। अब हम क्या कर सकते हैं, जो अल्लाह को मंजूर हो। हमीद साहब भी उदास थे। अगर वहाँ हो जाती अश्वें की शादी तो दिल को सुकून रहता। अब गैरों को अपनी बेटी सौंपते हौल उठ रहे थे। अश्वें अंदर जाने की बजाय वापस आ गई थी और अब कोई पता नहीं था कि मोबाइल पे क्या चल रहा है। बेयकीनी से वो बार बार इसी बात को सोच रही थी जो मामा ने कही थी, मेरी शादी माबीर भाई है। मुंह होंकों की तरह खोले सोचा, फिर छिछरी लेते नफी की, वो इतने बड़े हैं भाई समझती हूँ मैं उन्हें, मामा भी ना। लेकिन कहीं इसी वजह से तो मामा मुझे वहाँ जाने से मना नहीं करती। अब सारी कड़ियाँ उसे समझ आ रही थी। उफ यार, और मैं माबीर भाई से कैसे। आवाज़ पाख्ता होते उसे चेहरे पे आए शर्म के रंगों को, जो उसे खुद भी मालूम नहीं थे, को हाथ फेरते हटाया। इज्जत ने भी कुछ नहीं बताया मुझे, वो खुद ही सोचे जा रही थी। हालांकि उन्होंने इनकार कर दिया था। वैसे पता नहीं उसे भी पता हो या ना हो, लेकिन मामा तो कह रही थी काश, मतलब इन लोगों ने इनकार कर दिया। दिल डूब के उबरा। वजह पता नहीं थी, लेकिन उसे बुरा फील हुआ था। फिर सर झटक के मोबाइल उठा लिया। अब वो खुद भी इनके घर नहीं जाएगी। ठकराए जाने का एहसास दोस्ती से कहीं ऊपर हो गया था। लेकिन वो महावीर भाई तो भाई हैं मेरे, मैं क्यों सोच रही हूँ उनके बारे में। पिछले कई दिनों से उसकी यही हालत थी। बेशुमार दुख देने वाली सोचों से आज़ादी पाने के लिए आखिर उसने खुद को भाई के रिश्ते से तसल्ली देनी चाहिए। अश्विन बेटा यहाँ आओ। वो जो कमरे में बेचैनी से टहल रही थी, बाबा की आवाज़ पे रुकी, फिर दरवाज़ा खोल के बाहर आई। बाबा सामने लाउंज में खड़े उसके कमरे के दरवाजे को तरफ देखते उसके निकलने का इंतज़ार कर रहे थे। वो, हम लोग तुम्हारी फूफो के पास जा रहे हैं, रीस भी करनी है, तो तुम घर का ख्याल रखना। हो सकता है हमें कुछ वक्त लग जाए, उसे बता के एक बार अपने कमरे की तरफ देखा जहाँ से आयशा बेगम निकल रही थी। चले हमीद साहब, एक घूरी से अश्वे को नवाजते वो इनके पीछे बाहर निकल गई। और वो होंठों को गोल किए अश्वे आंखें खोले उन्हें जाता देख रही थी। वो औरत जो उसे भी जाने से मना कर रही थी, अब वो खुद कैसे आराम से जा रही थी। आंखों को सकेतते वो वापस अपने कमरे में आ गई। शायद वो फिर कोशिश करने जा रहे थे। दिल को अनजाना सा सुकून मिला। हमीद साहब और आयशा बेगम लॉन अबूर करते लाउंज के बड़े दरवाजे के करीब पहुंचे थे जब सामने से आती इज्जत ने दरवाज़ा उनकी दस्तक से पहले ही खोल दिया। अस्सलाम वालेकुम मामू मामी। उनको अचानक सामने देख के उसकी बांछें फैली थी। वालेकुम अस्सलाम। आयशा बेगम ने मुंह आए अंदर आए। वो इन दो नफोस को साथ लिए अंदर आई। सामने ही आपा बैठी टीवी देख रही थी। इन दोनों को देख के खड़े होते ही टीवी का वॉल्यूम कम किया। आज भाई साहब कैसे आना हुआ। सलाम दुआ के बाद तकल्लुफ़ से भरपूर लहजे में पूछते एक कांटदार नज़र आयशा बेगम पे डाली गई। इतनी देर में इज़्ज़त कुतुब साहब को भी ले आई थी। इनसे मिलके हमीद साहब ने अपने आने का मुद्दा बयान किया। वो दरअसल आज रात को अश्वी को देखने कुछ लोग आ रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी, अगर वो रुके। पलवशा बेगम जो पहले तेवरी चढ़ाई बैठी थी, अब जैसे पुरस्कून हो गई हो। एकदम से बला टली। आप लोग भी अगर शरीक होंगे तो मुझे खुशी होगी। सर झटकते हमीद साहब ने पलवशा के हिलते होंठों को नज़रअंदाज किया था। जी जी क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने वाली बात है, हम ज़रूर आएंगे। बल्कि इज़्ज़त को भी ले जाओ, वो मदद कर देगी तुम्हारी। इससे पहले कि कुतुब साहब कुछ बोलते, पलवशा ने जल्दी से हामी भरी। उनके चेहरे से ही उनकी खुशी जाहिर हो रही थी। आयशा बेगम दिल महसूस करके रह गई। क्या था अगर वो अश्वे के लिए मान जाती। खैर, अब बेटियां किसी के सर पे थोपी थोड़ी जाती हैं। जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे, दिल ही दिल में सोचते आयशा बेगम ने चाय का सिप लिया। सामने पड़े लवाजमात हाथ में और उनकी हैसियत में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। बिजली से चाय ख़त्म करते वो दोनों वहाँ से वापस आ गए थे। हाय दुल्हनिया। कमरे में दाखिल होते इज़्ज़त ऊंची आवाज़ में कहते खिलखिलाई। वो जो लैपटॉप खोले कुछ सर्च कर रही थी, तेज़ी से बंद करते उठी। उसके चेहरे पे वाज़ेह घबराहट देखी जा सकती थी। क्या हुआ। मशकूक नज़रों से देखते वो करीब आई। कुछ नहीं, तुम्हें यूं अचानक इतने दिनों बाद आते देख के। ओह, तो मतलब तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा। उसके चेहरे की परेशानी से वो यही अंदाज़ा लगा पाई थी। हाँ, मेरा मतलब नहीं नहीं, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। जल्दी से आगे होते हुए अश्विन ने उसे गले से लगाया था।
پھر تیزی سے مڑ کے لیپ ٹاپ بند کرتے پاس پڑی چپس اٹھا کے سائڈ ٹیبل پہ رکھی۔ بیٹھو۔ پھپھو نے کیسے آ جانے دیا؟ وہ اس کے آتے ہوئے بولے جانے والے الفاظ شاید سن ہی نہ پائی تھی۔ آج ماموں اور مامی آئے تھے تمہارے رشتے کا بتانے کے لیے۔ اس کے چہرے کو بغور دیکھا جو پہلے کی نسبت کچھ کملایا ہوا لگ رہا تھا۔ میرا رشتہ؟ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے وہ بے چین ہوئی۔ مطلب وہ مہابیر کی بات کرنے نہیں گئے تھے؟ ہاں، یہ آج دیکھنے آ رہے ہیں نا کچھ لوگ، تمہیں نہیں پتا؟ اسے اس کی حالت عجیب لگ رہی تھی۔ نہیں، شاید بتانے والے ہوں۔ ماما پوری آنکھیں کھولے وہ ابھی بھی شاید معاملہ سمجھے بنا ہی بات کر رہی تھی، یا خود کو کمپوز کرنے کی کوشش۔ اچھا چلو کچن میں کچھ بناتے ہیں رات کے لیے۔ پھر وہ اسے لیے زبردستی کچن میں آئی جہاں پہلے ہی عائشہ بیگم رات کے لیے تیاریاں کر رہی تھی۔ پھر تینوں نے مل کے شام کے لیے کچھ ڈشز تیار کی۔ کافی دیر بعد عائشہ نے اشوے کو تیار ہونے کے لیے عزت کے ساتھ کمرے میں بھیج دیا۔ وہ کپڑے چینج کر کے آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا سانولا رنگ گال پہ ہاتھ پھیرتے جیسے محسوس کرنا چاہا۔ ہلکا نیلا رنگ اس پہ کچھ خاص سوٹ نہیں کر رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ کچھ اور ٹرائی کیے بنا بال باندھنے لگی۔ کریم لگا کے وہ تیار تھی، بس پیچھے کھڑی عزت جو اسے دیکھ رہی تھی ہنسی کو چھپا لیا۔ یار قسم سے تم نمونہ لگ رہی ہو، جیسے تم انہیں پسند آنے نہیں بلکہ ریجیکٹ ہونے کے لیے تیار ہوئی ہو۔ میں کوئی شو پیس ہوں جو ایسے بن ٹن کے ان کے سامنے جاؤں؟ جیسے گھر میں رہتی ہوں ویسے ہی پسند کرے۔ اسے غصہ آ ہی گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، عزت نے بھی زیادہ نہیں کہا، کیونکہ وہ اسے جب سے آئی تھی نوٹ کر رہی تھی۔ وہ شاید ٹھیک نہیں تھی۔ وہ لوگ آئے تھے جن میں ایک عورت، ایک مرد اور ایک چھوٹا بچہ بھی تھا۔ شام 7 بجے وہ پھپھو اور شایان بابا بھی موجود تھے۔ زیادہ تکلف کی ضرورت نہیں ہے، بس ہمیں بچی سے ملوا دیں۔ لائبہ جو اشوے کی ہونے والی نند تھی، اس نے کہا۔ وہ کافی عمر کی لگتی تھی، ساتھ ان کے شوہر تھے۔ جی۔ پھر عائشہ بیگم خود اشوے کو ساتھ لے کے آئی تھی، جو امید کے مطابق انہیں بھلی لگی۔ 5 سال کا وہ چھوٹا بچہ تو اس کے ساتھ جڑ کے بیٹھا تھا۔ پھپھو تو بس آج پہلی بار خاموشی سے تماشا دیکھ رہی تھی، ان کی جان جو چھوٹ رہی تھی۔ حمید صاحب نے سوچنے کا وقت مانگا تھا۔ ماما راضی ہی لگ رہی تھی، لیکن پھر بھی ایک بار مشورہ کر لیتے تو اچھا تھا۔ مجھے نہیں کرنی کسی اور سے شادی، بس مامی بھائی سے کرنی ہے۔ کمرے میں واپس آتے ہی اس کا دل تڑپا تھا۔ پھر وہ تھم گئی۔ وہ مہابیر سے محبت؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں۔ اپنے سر کو تھامتے بے چین ہوئی۔ اب تو ناممکن ہے، کبھی نہیں۔ تیزی سے باتھ روم میں گھستے دروازہ لاک کیا، پھر اتنے دھیان اپنا چہرہ دیکھا جو ہوائیاں اڑا رہا تھا۔ نہیں اللہ جی پلیز، مجھے نہیں کرنی محبت، پلیز اللہ جی۔ دل شدت سے کرلایا تھا۔ میں انہیں افورڈ نہیں کر سکتی، ماما کو پتہ چلا نا تو جان نکال لیں گی میری، پلیز اللہ جی۔ تیزی سے منہ پہ چھپا کے پانی مارا، پھر باہر آئی تو عزت سامنے آئینے کے پاس کھڑی تھی۔ لو جی، دھو تو ایسے آئی ہو جیسے میک اپ کا ڈھیر ٹھوپا تھا تم نے۔ گھوری سے نوازتے اس کے گیلے ہوتے گریبان اور آستینیں دیکھی جن سے پانی کے ننھے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مجھے شادی نہیں کرنی ابھی، عزت کو دیکھتے کہا۔ تو کون سا ابھی کر رہے ہیں پاگل لڑکی، کبھی بھی نہیں کرنی اس سے مجھے ماں۔ عزت پیچھے بچے گھر چلے۔ اس سے پہلے کہ وہ مہابیر کا نام لیتی پھپھو اندر داخل ہوئی تھی۔ مبارک ہو مڑا، تم کے مورے بابا مان گئے ہیں، 10 سال کے اندر تم رخصت ہو جاؤ گی۔ محبت سے اپنے بازو کے گھیرے میں لیتے ہوئے وہ مکمل سکون و اطمینان سے تھی۔ اشوے کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ بائیں برستی ہلکی پھلکی بارش شیشے کی دیواروں میں اپنے قطروں سے جھلملا رہی تھی۔ شیشے کے اس پار لان تھا جہاں 2-4 آمنے سامنے کرسیاں رکھی تھیں، جن کے درمیان ایک لمبی میز تھی۔ لان میں چاروں طرف پودوں کی بہار تھی جس میں کہیں کہیں مختلف رنگوں کے پھول لگے ہوئے تھے، اسے مزید حسین بنا رہے تھے۔ سر میں اندر آ جاؤں؟ رفاقت دروازہ بجاتے اندر داخل ہوا۔ ہاں کیوں نہیں، خیریت؟ نظریں لان سے ہٹاتے ہوئے اس نے سامنے آتے شخص کو دیکھا۔ سر ایک پرابلم آ گئی ہے۔ وہ کچھ پریشان تھا۔ جس سے ہم نے زمین خریدی تھی وہ آدھے پیسے لے کر فرار ہو گیا جو ہم نے ایڈوانس میں دیے تھے۔ کاغذات کہاں ہیں زمین کے؟ تیوری چڑھاتے عصام نے پوچھا۔ وہ بھی ساتھ لے گئے؟ اس کی زبان اٹکی۔ لیکن وہ تو ہمارے پاس تھے نا۔ وہ ایک دم سے کھڑا ہوا، اب اس کی آنکھوں سے پریشانی کے ساتھ غصہ بھی ظاہر ہو رہا تھا۔ وہ لے کے گیا تھا، اس نے اپنی بیوی سے سائن کروانے تھے۔ رفاقت ذرا پیچھے سر کو ہوا۔ اور دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، عصام گرایا۔ تم لوگوں سے ایک کام نہیں ہوتا،
وہ یہ معیز نے کیا؟ میں نے تم سے پوچھا کس نے کیا؟ نہیں سر، میں چلتا ہوں۔ رفاقت الٹے قدموں بھاگا۔ ڈیم اٹ، بیوقوفی کی بھی حد ہوتی ہے۔ میز پہ رکھے فون کو اٹھاتے وہ بڑبڑایا، راشد 24 گھنٹے ہیں تمہارے پاس، جہاں سے مرضی اسے ڈھونڈو، چاہے زمین کھودو یا آسمان، وہ کاغذات کل میری ٹیبل پہ ہونے چاہیے۔ اپنے خاص آدمی کو کہتے فون بند کر دیا، ایک بار پھر شیشے کے پار نظر دوڑائی۔ اب وہ پھول اور لان اسے چڑھاتے ہوئے لگ رہے تھے۔ یہ زمین اس کے لیے بہت امپورٹنٹ تھی، اتنی کہ وہ جان بھی دے سکتا تھا اور لے بھی۔ لحاف میں سر دیے وہ نہ جانے کب سے بے سود پڑی تھی، کچھ بھی کرنے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ رشتہ پکا ہوئے 1 ماہ گزر چکا تھا۔ روز ماما کوئی نہ کوئی سوٹ آرڈر کرتی رہتی تھی، کبھی بابا اور کبھی ریز لیپٹ آفس سے اٹھا کر لا رہے ہوتے۔ ماما ایک کام لازمی کرتی تھی، کوئی بھی سوٹ منگانے سے پہلے ایک بار اسے دکھا دیتی، لے جو اس کی مرضی کا لے رہی تھی، وہ بھی بے دلی سے حامی بھرتی جاتی۔ جب دل ہی خوش نہ ہو تو یہ سب پیارا ہو یا برا کیا فرق پڑتا تھا؟ آنکھوں کے گرد پھیلتی سیاہی ماما کو پریشان کرتی تھی۔ وہ نوٹ کر رہی تھی، جب سے بات پکی ہوئی تھی وہ کچھ بھی پریشان تھی۔ اگر میری شادی معمیر بھائی سے نہ ہوئی تو میں کیسے جیوں گی؟ ماما کو بتا دوں تو وہ میرا ساتھ دیں گی نہ؟ دن میں کئی بار ایسی سوچیں ذہن میں آتی۔ اشو چلو اٹھو، دوپہر ہو رہی ہے۔ آج کل ماما اسے کھانا بنانا سکھانے کی مہم میں لگی ہوئی تھی۔ میرے سر میں درد ہے، جلدی سے لحاف کے اندر ہی آنسو صاف کیے جو ایسے ہی بہتے رہتے تھے۔ بہانے مت کرو، جلدی اٹھو۔ سچ میں ماما وہ بس رو دینے کو تھی۔ کتنا مشکل کام تھا یہ، میں دیکھ رہی ہوں جب سے شادی کی بات ہو رہی ہے تمہارے رنگ ہی بدلے ہوئے ہیں۔ ماما نے غصے سے اسے دیکھا۔ کام کاج آتا نہیں ہے اور نخرے اٹھوانے کا شوق ہے، شکر کرو ساس نہیں ہے، اگر ہوتی نا تو 2 تھپڑ لگا کے واپس بھیج دیتی۔ لحاف اس کے اوپر سے کھینچتے اسے سنائی، آتی ہوں۔ تیزی سے بازو آنکھوں پہ رکھتے رخ بدلا، 2 منٹ میں باہر آؤ، سر درد نکالتی ہوں تمہارا۔ وہ جاتے جاتے بھی سنا گئی۔ ان کے دروازے سے باہر نکلتے اشو نے شدت سے اپنی ہتھیلیاں ہونٹوں پہ جمائی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اونچا اونچا روئے۔ کوئی نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا، جو اسے بتاتا صحیح اور غلط کے بارے میں، جو اس کی رہنمائی کرتا۔ وہ بے تحاشا رونے کے بعد نیچے آئی۔ ہاؤ، وہ اتنی دلجمعی سے نوٹس بنا رہی تھی جب ریز نے کچن میں داخل ہوتے اسے ڈرایا تھا، کمینے یہ میرے اوپر گر جاتا۔ غفلگیر اسے زور زور سے ہلاتے عزت نے تب کے اسے دیکھا۔ گرا تو نہیں نا؟ دروازے سے ٹیک لگائی، بے شک، لیکن میں یہ تم پہ گرا دوں گی، سو بسم اللہ۔ اس نے اپنے بازو پھیلائے، اب تو میں تمہارا شوہر ہوں، کچھ بھی گرا سکتی ہوں۔ کیا وہ بکواس ہے؟ وہ چلائی تھی، کون سی واہیات فلم دیکھ کے آ رہے ہو؟ عزت نے دھپڑ رکھ کے اس کے بازو میں مارا۔ پھپھو، میری بیوی مجھے پیٹ رہی ہے، دبی آواز سے چلاتے منہ باہر کیا۔ تم کتنی بکواس کرتے ہو ریز، میرا دل کر رہا ہے تمہیں اس چولہے پہ بٹھا دوں۔ پاؤں پٹکتے چولہا بن گیا اور تن فن کرتی باہر نکلی۔ رکو جانے من، کہاں جا رہی ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ عبور کرتی، ریز نے اس کی کلائی پکڑی، پھر گھما کر کمر پہ حصار تنگ کیا۔ اپنے شوہر کو یہاں اکیلا چھوڑ کر تم جا رہی ہو؟ پھر ایک ہاتھ سے گردن بال سے اٹھائے، عزت کی سانس سینے میں اٹکی۔ ریز کی انگلیاں اس کی گردن پر سسرا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ جھکتا، عزت ہڑبڑا کے اٹھی، اس کا چہرہ دہک رہا تھا۔ اس نے اپنے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتے ہاتھ پھیرا۔ اتنا گھٹیا خواب، وہ بھی سوکھے گلے کو تر گیا۔ ریز، اللہ جی معاف کر دے۔ تیزی سے بستر چھوڑا، عجیب بےہودگی والا خواب تھا۔ خود کو ڈپٹا، شکر ہے خواب تھا۔ کتنی دیر وہ اس خوف میں ڈوبی رہی، شکر ہے خواب ہی تھا۔ میں اور ریز، اللہ نہ کرے، ہے بھی تو وہ مجھ سے چھوٹا، توبہ توبہ، یہ سر کے وقت کے سونے کا نتیجہ ہے۔ اور سر کو جھنجھوڑی لیتے وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ ماما بتا دیں وہ گوشت صاف کر چکی تھی، ادرک لہسن کا پیسٹ بھی بنا لیا، ہرا دھنیا، پالک اور سبز لہسن کے ساتھ سبز میتھی کے پتے بھی کاٹ کے بھگو دیے تھے، پیاز بھی کاٹ لیا، ٹماٹر اور مرچیں بھی الگ کر لی تھی۔ اس دن پاس کھڑی تھی نا جب بنایا تھا، میں نے غصے سے اسے گھورا، ایک بار پھر بتا دے۔ معصوم سی شکل بنائی، پہلے پیاز ڈارک براؤن کرو، پھر پہلے وہ کر لو، پھر آگے بتاؤں گی۔ ٹی وی دیکھتے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ واپس کچن میں آئی اور پھر اندازے سے کوکنگ آئل ڈالا جو کہ زیادہ تھا، پھر پیاز ڈالے اور ان کے ڈارک براؤن ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ ماما یہ ہو ہی نہیں رہے، 5 منٹ تک پیاز بھی براؤن ہونا شروع ہو جائے گا، دیر سے ہوں گے تھوڑی۔ اچھا، وہ کہنے لگی، پھر براؤن ہونے تک وہ مسلسل دیکھتی رہی، یہ نہ ہو کہ جل جائے۔ پہلے بھی ایک بار جلائے تھے مٹر بناتے ہوئے، اچھی خاصی عزت ہوئی تھی ماما سے۔ ہو گئے ہیں، چولہا بند کرتے وہیں سے ہونک لگائی، نکال لو۔
मामा ने वहीं से जवाब दिया। फिर ब्लेंडर में प्याज निकाल के उसमें 4 टमाटर डाले जो 2-2 टुकड़ों में कटे हुए थे। पानी कितना डालना है? फिर मामा से पूछा। आधा कप। अच्छा, फिर आधा कप पानी डाला। ढक्कन बंद करके साइड पे रखा। उसी गर्म ऑयल में जिसमें प्याज निकाले थे गोश्त डाल दिया। अब उसे तलना था। इसमें चुटकी नमक डाला। इस नमक से गोश्त अंदर चला जाता है, मामा ने बताया था। फिर उसे चूल्हे पे छोड़कर ब्लेंडर चलाया। फिर प्याज और टमाटर का टेस्ट बना लिया। मामा उससे आगे किससे वहीं और से आवाज़ दी, ब्लेंड कर लिया है, अब आगे गोश्त को तलने दो। अब आपकी बार खुद आ गई थी। फिर नमक मिर्च उसे हंसपे ज़रूरत प्लेट में लग के इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालो। इसमें बड़ी इलायची और लौंग पीसे हैं साथ। पेस्ट को देखते पूछा, नहीं जल्दी करो। फिर इनको पीस के साथ ही गोश्त डाल दिया। हल्का सा भूनने के बाद सुर्ख मिर्चें और नमक डाला। इनको भूनना। जब इनकी खुशबू आने लगे तो टमाटर और प्याज का पेस्ट डाल देना। साथ ही सब्ज़ मिर्चें बगैर काटे, मेथी और कटा हुआ हरा धनिया पालक डाल के ढक्कन बंद कर दिया। अब इसे अच्छे से पकने दो। जी ठक ठक ठक। इससे पहले कि वो पानी का पूछती दरवाज़ा बजा। मैं देख के आती हूँ, मामा बाहर चली गई। जी कहिए। सामने खड़े बावर्ची ड्राइवर को देख के वो कुछ चौंकी थी, जिसके हाथ में एक पैकेट था। ये ऐश्वर्या मैडम के लिए है, सर जी ने भेजा है, खास उनके लिए ही है। सख्ती से ताकीद करते वो वापस चला गया। आयशा बेगम ने कंधे उचकाते पैकेट लिए अंदर आई। ये तुम्हारे लिए श्याम ने भेजा है, खोलो। सालन के भूल के वो इसे खोलने की तजस्सुस में थी। मैं देख लेती हूँ बाद में, मैं अभी खोलो, घूरी से नवाजते कहा। अश्विन ने पैकेट खोला। उसके अंदर एक बॉक्स था। ये उसकी आंखें हैरत से खुली थी। मामा भी मुंह खोले उसे देख रही थी। दोनों माँ बेटी हैरत से वो पत्थर देख रही थी। ये कैसा तोहफा हुआ भला? ईंट का टुकड़ा। आयशा बेगम ने मुंह बनाते पत्थर को देखा जो काफी मजबूत था। मामा ये केस है शायद। अश्विन ने उसे जांचते घुमा के देखा। वहाँ छोटी सी जगह थी।